السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم بچوں کی بابری رکھانے کا یعنی بیچ میں سے سر کھلوانے کا بیان پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں سے تو سر کے بال رکھوائے جائیں اور کہیں سے منڈوائے جائیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ان رسموں کا بیان ہے۔ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے کہ جن کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ جو رسم ہوتی ہے وہ تو رسم ہوتی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بسا اوقات اس غلط رسم کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے یا دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ رسموں کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بیان میں جو رسمیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ بچہ کے پیدا ہونے میں یہ بیان ہے، کہیں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب تک ممکن ہو کہ پہلا بچہ باپ کے گھر ہی پیدا ہونا چاہیے۔ بعض جگہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی 100 روپیہ یا کچھ اناج مشکل کشا کے نام کا رکھا جاتا ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ اور کہیں بچے کے پاس چھری وغیرہ یا تلوار رکھی جاتی ہے کہ جی یہ بلاؤں سے حفاظت کرتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض ٹوٹکے ہیں اور یہ شرک ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد گھر والوں کے ساتھ کنبے کی عورتیں بھی نیوتے وغیرہ کے لیے کچھ جمع کر کے دائی کو دیتی ہیں، اور ہاتھ میں بھی نہیں بلکہ کسی ٹھیکری وغیرہ میں یا ٹھیکرے وغیرہ میں ڈال کر دیتی ہیں۔ یہ بھی محض ایک رسم ہے جو دکھاوے کی ہے۔ پھر نین وغیرہ جو ہوتی ہے وہ گود میں کچھ اناج ڈال کر سارے کنبے میں بچے کا سلام کہنے جاتی ہے، اور وہاں پھر سب عورتیں اس کو اناج دیتی ہیں۔ اس میں بھی وہی خیالات ہیں، غلط عقائد۔ اسی طرح گھر پر کچھ لوگ جو کمی قسم کے ہوتے ہیں ان سب کو یہ حق دیا جاتا ہے، جن کو 36 تھامبا کہتے ہیں، یہ صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ بہرحال صرف کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر دینے میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے جو خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی گھروں میں خدمت کرنے والیاں ہوتی ہیں ان کی خدمت کر دینی چاہیے، لیکن یوں سب کو بلانا اور پھر دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح پھر دھیانیوں کو دودھ دھلائی کے نام کی کچھ چیز دی جاتی ہے، تو یہ بھی بس ایک بڑائی اور فخر کی بات ہے۔ پھر کوئی گوند پنجیری ہوتی ہے، وہ سارے کنبے میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس میں تو الٹا اناج کی بے قدری بھی ہوتی ہے، اور جو تقریب کر رہا ہے اس کی اچھی خاصی لاگت بھی اس پر لگتی ہے، لیکن بس بے قدری ہو جاتی ہے ساری۔ پھر نائی خط لے کر بہو کے میکے یا سسرال میں خبر کرنے جاتا ہے، وہاں اس کو انعام وغیرہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح 100ویں مہینے کا چلہ نہانے کے وقت پھر سب عورتیں جمع ہوتی ہیں، وہاں کھانا کھاتی ہیں، دودھ چاول وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں،
یہ سب غلط ہیں۔ اس سوا مہینے میں زچہ کو ہرگز نماز کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ جب خون بند ہو جائے تو فوراً غسل کر لے، اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بغیر عذر کے ایک وقت کی بھی فرض نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ پھر باپ کے گھر سے سسرال آنے کے لیے چھوچھک تیار ہوتی ہے، جس میں سب سسرال والوں کے جوڑے اور برادری کے لیے پنجیری، لڑکی کے لیے زیور، برتن، جوڑے وغیرہ سب ہوتے ہیں۔ یہ سب تکبر اور فخر کے لیے ہے اور یہ غلط ہے۔ زچہ کے کپڑے، بچھونا، جوتیاں وغیرہ سب دائی کا حق سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا نہیں ہے۔ زچہ کو بالکل نجس سمجھنا اور چھوت سمجھنا، اس سے الگ بیٹھنا، اس کا جھوٹا تو دور کی بات، اس کا استعمال کیا ہوا برتن بھی اچھی طرح مانجھ کر اس سے پانی پینا وغیرہ، یہ ایسی باتیں سمجھنا یہ لغو ہیں، بیہودہ ہیں۔ کہیں یہ بھی دستور ہے کہ پاک ہونے تک یا کم از کم چھٹی نہانے تک زچہ کے شوہر اس کے پاس نہیں آنے دیتی، بلکہ اس کو عیب سمجھتی ہیں، یہ لغو حرکت ہے۔ بعض جگہ بچے کو سوپ جو چھاچھ سا کوئی ہوتا ہے اس میں بٹھاتی ہیں یا زندگی کے لیے کسی ٹوکری میں رکھ کر گھسیٹتی ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ یہاں تک یہ 15 قسم کی رسموں کا بیان ہو گیا ہے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ آئندہ سبق میں شروع کریں گے۔ آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔